اس پہ سوال بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ جن میں سے کون سی چیز بہتر ہے. تو اس میں تو ایک بڑا آسان حل اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید میں فرمایا محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حلق کا ذکر فرمایا کہ یعنی بال کلیتاً اتروا دینا، ٹرم کروا لینا. اس میں ترتیب میں پہلے اس کو ذکر کیا گیا ہے، بال چھوٹے کروانے کا دوسرے نمبر پہ ہے. تو جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر اسی کو ترجیح دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی اسی اصول کے مطابق پہلی چیز کو ترجیح دی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے. دوسرا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس سلسلے میں بھی سوال اکثر یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ کنکریاں مارنے کی آخر کوئی حکمت ہوگی، اس کی آخر کیا ضرورت ہے اور کیا ہے. اس میں ایک بات تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کو شیطان کا لفظ دیا جاتا ہے، جمرات ہیں، اصل نام تو یہی ہے لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹا شیطان اور بڑا شیطان. سمبل ہے کہ ہم شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے. اس کے لیے شروع میں تو ایک وقت میں ایک مطلب چھوٹے سے مینارے کی پتھروں کا مینارہ سا بنا کے اس کو بنایا تھا. تو لوگ اس کے ارد گرد جا کے پتھر مارتے تھے، جس سے اکثر یہ ہوتا تھا کہ حادثات بھی ہو جاتے تھے. اوپر نیچے لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک پتھر دوسروں کو لگ جاتے ہیں. تو اب گزشتہ سالوں میں سعودی حکومت نے یہ کر دیا ہے کہ اس بجائے چھوٹے میناروں کے جو ایک ہی جگہ پر ہوں تو ایک بیضوی شکل کے ستون بنا دیے گئے ہیں اور وہ کافی اونچے ہیں اور 3 منزلہ گویا سڑکیں بنا دی گئی ہیں جس پہ لوگ مختلف کسی بھی سڑک پر پہلے ایک دوسرا تیسری جس پر بھی وہ جانا چاہیں اس پہ جا کے اس کے قریب جا کے وہ پتھر اسی طرح مارتے ہیں. یعنی جو یہ اس کا یہ فرض ہے وہ اسی طرح ادا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے سہولت پیدا کر دی گئی ہے. ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے نکل آتے ہیں تو آنا جانا دو طرفہ نہیں ہوتا، جس سے وہ جو مٹ بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کچھ لے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک صورت ہے. لیکن جو پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا ارشاد آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز فرض کی ہے اور جو بھی اسلامی عبادات کا رکن بنائی گئی ہے لازماً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. حکمت کے بغیر تو کوئی کام نہیں. تو یہ جو بھی چیز کی جاتی ہے یہ ایک سمبل کے طور پر کی جاتی ہے. اصل یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. وہ حکمت کیا ہے اس ارشاد میں جو تفسیر کبیر سے ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمی الجمار کی اصل غرض بھی شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے اور ان جمار کے نام بھی جمرۃ الدنیا، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انسان اس امر کا اقرار کرے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھے گا اور عالم برزخ اور عالم عقبہ میں بھی ایسی حالت میں جائے گا کہ شیطان کا کوئی اثر اس کی روح پر نہیں ہوگا. اسی طرح ذبیحہ سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے، یہ باقی جو قربانی ہے اس کا بھی ذکر آ گیا. اسی طرح ذبیحہ سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھے. یہ قربانی بھی مناسک حج میں سے ایک بہت بنیادی بات ہے جس کا بھی ذکر ہوا، تو اس کی تفصیل آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس ذبیحہ سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھے اور جب بھی اس کی طرف سے آواز آئے وہ فوراً اپنا سر قربانی کے لیے جھکا دے اور اس کی راہ میں اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہ کرے. پھر ایک اور بات کی بھی یہاں پہ حکمت اکٹھا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے کہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے ذکر کیا اور آپ نے سنا کہ 7 دفعہ اس میں طواف کیا جاتا ہے، 7 دفعہ سعی کی جاتی ہے اور 7 دفعہ ہی رمی جمار کیا جاتا ہے. ہر ایک پتھر کو 7 مارے جاتے ہیں. ہاں جی، اس مارے جاتے ہیں. 7 دفعہ کا لفظ وہاں پہ بھی آتا ہے کہ 3 ہیں تو پھر 21 ہو جائیں گے. جب دوسرے دن اگر 10 کے بعد 11 کو ٹھہریں تو 11 کو جب کریں گے تو تینوں پہ کریں گے تو پھر 21 کا ہو جائے گا، لیکن بنیادی عدد اس میں 7 ہے. تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ طواف کا ذکر ہوا، 7 دفعہ سعی ہوئی، 7 دفعہ رمی جمار ہوا. تو فرمایا کہ اس 7 کے عدد میں روحانی مدارج کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے بھی 7 ہی درجے ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ سورہ مومنون میں ان درجات کی تفصیل دی گئی. اسی طرح ایک اور چیز تھی کہ حجر اسود کو بوسے کا بھی ذکر ہوا، اس کی حکمت بھی یہاں سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ایک تصویری زبان ہے. بوسے کے ذریعے انسان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس وجود کو جس کو میں بوسہ دے رہا ہوں
اپنے آپ سے جدا رکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ بن جائے۔ تو غرض حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایک سچے مومن کے لیے ہزاروں برکات اور انوار کا موجب بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں بے شمار حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض مقرر کیے، اس کی حکمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جمعی رمار کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے کبھی بھی کسی انسان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا جائے، اسے نیکی کو چھوڑنے کی غلط ترغیب دی جائے، کسی بدی کے کرنے کی تحریص دی جائے، تو فوراً ایک انسان کو شیطان کی ہر کوشش کو پوری عظمت کے ساتھ اور زور کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اس کو رد کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ حاجی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی مجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے گا تو میں فوراً اس کو رد کر دوں گا۔ تو یہ عظیم الشان حکمت ہے جو ہر حاجی کے ذہن میں ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی 10 ذی الحجہ کی، جو وہ طواف افاضہ کرنے کے بعد وہ واپس منا میں آ جاتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ عید کا دن بھی ہے۔ تو یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو حاجی ہیں یہ عید کی نماز ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ حج ہے وہ اس کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے حاجیوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، وہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب 10 کی رات جو ہے ان کا قیام منا میں ہے، آگے پھر 11 ذی الحجہ آتی ہے۔ اب 11 ذی الحجہ کو جو فریضہ سر انجام دینا ہے حجاج کرام نے، وہ صرف اول تو منا میں قیام کر کے سارا دن عبادت ذکر الہی ہے، لیکن بنیادی چیز ہے، لیکن اس دن تینوں جمروں کو، جو تینوں پتھر ہیں ان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس میں 21 کنکریاں ماری جائیں گی۔ یہ 11 کے دن کا جو کام ہے، اور آگے پھر اس کے بعد رات قیام منا میں ہی ہے، عبادت کا سارا دن عبادت میں گزرے گا۔ 12 تاریخ کو بھی انہوں نے جو فرض سر انجام دینا ہے وہ یہی ہے کہ تینوں پتھروں کو، جو تینوں جو جمرات ہیں ان کو 7 کنکریاں وہ ماریں گے، 21 کنکریاں ہو جائیں گی۔ اور جو 12 کا دن ہے اس کا اب 11 اور 12 2 دن ایسے ہیں جس میں انہوں نے تینوں جمروں کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔ اب جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر، جو شخص جلدی کرے اور 2 دنوں میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو 11 اور 12 اگر یہاں میں وہ آیت پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ آیت کے الفاظ پورے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس سے ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو دن ہیں موجود ہیں قیام کے منا میں، ان کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا جائے، عبادت کی طرف ہمیشہ توجہ رہے۔ 1 دن کی بات ہے، 2 دن کی ہے یا 3 دن کی؟ تو آیت کریمہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یومین سے یہاں کیا مراد ہے؟ یومین سے مراد یہاں 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں۔ اب 11 کو اس نے قیام کر کے منا میں سارا دن قیام کیا، 3 جمروں کو 7 کنکریاں ماری، پھر 12 تاریخ آ گئی۔ اب 12 کو اب جو حج کرنے والا ہے اس کو وہ کنکریاں تو مارنی ہے، وہ مارنے کے بعد وہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنا حج ختم کر سکتا ہے۔ 12 تاریخ کو ہی وہ تینوں جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد بیت اللہ آ جائے، اور جو الوداعی طواف اسے کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں، طواف الوداع بھی کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کا الوداعی طواف کرے اور دعائیں کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جائے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ یومین ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اس سے یہ ہے کہ جو 13 تاریخ ہے، اگر کوئی حاجی 13 تاریخ کو قیام کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ من تاخر ہے، جو 13 کو بھی ٹھہرنا چاہتا ہے، پھر 13 کو بھی جو ٹھہرے گا منا میں، وہ 13 کو بھی وہی کرے گا، تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارے گا۔ جو 70 لے کر آیا ہوا نا، وہ پھر 13 کو 21 استعمال ہوں گی، ان کی 70 پوری ہو جائیں گی۔ 49 لے کے آیا اس کی 12 تک پوری ہو جائیں گی۔ تو وہ 13 تاریخ کو بھی وہ ان تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارے گا۔ پھر جو 13 تاریخ کو جو وہ الوداعی طواف ہے وہ 13 کو کرے گا، وہ الوداعی طواف کر کے بیت اللہ کا پھر وہ وہاں سے رخصت ہو جائے گا، اس کے حج کے مناسک مکمل ہو گئے۔ تو 12 کو بھی مکمل ہو سکتے ہیں، 13 کو بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ جو یہ یومین کا ذکر ہے یہ 11 اور 12 ہے، اور جو تاخرہ ہے وہ 13 تاریخ ہے۔ تو ان دونوں ایام میں حجاج اپنی سہولت کے مطابق جیسے بھی ان کا پروگرام ہو وہ اپنے
مناسک کی تکمیل کر سکتے ہیں.